بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہندوستان کی سیاست کے بارے میں کوئی بات کرنے کا ارادہ ہے۔ 1857 میں انگریزوں نے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت سخت اقدام کیا۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار کے خلاف ایک بغاوت کی تھی، جس کو وہ غدر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس بغاوت کے بعد انگریزوں نے مسلمان علماء کو درختوں پر لٹکایا اور بہت سخت سزا دی۔ اس کے بعد 1872 کے آگے پیچھے انگریزوں نے انگریزی اسلامی نظام قانون کو ختم کر کے انگریزی نظام قانون جاری کیا۔ اسلامی نظام تعلیم کو ختم کر کے انگریزی نظام تعلیم جاری کیا، اور لارڈ میکالے اور دوسری کمیشنوں نے ایک بالکل نیا نظام، انگریزی نظام جاری کر دیا۔ اس نظام کے خلاف علماء نے دارالعلوم دیوبند بنایا تاکہ اسلام کی تعلیمی حیثیت اور اسلام کی دینی حیثیت کو قائم کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں سر سید احمد خان نے ایک انگریزی نظام قانون جاری کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے تو مسلمانوں کی دنیا دینی اعتبار سے مسلمانوں کو جو ہے اب بحال کرنا مشکل ہے، لیکن کم از کم دنیا مسلمانوں کی درست ہو جائے۔ تو اس نے بھی اپنی نیت سے ٹھیک کام کیا کہ مسلمانوں کا منشا تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہبود ہو۔ تو سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی اور مسلمانوں کو جدید تعلیم دلا کر ان کی دنیا کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ دیوبند جو ہے کوئی 1880 کے آگے پیچھے دیوبند تشکیل دیا تاکہ مسلمانوں کی دین خدمت کی جائے۔ اس وقت سے علماء جو ہے وہ دینی کام کر رہے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اقتدار کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، تو اس وقت جو ہے مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ مثلاً مولانا مودودی نے ریاست اندر ریاست کی تجویز دی، اور بعض لوگوں نے تقسیم ہند کی تجویز دی، اور بعض لوگوں نے جو ہے متحدہ قومیت کی تجویز دی۔ تو مسلمانوں کے جو بااثر دینی طبقات تھے ان کو ہندوؤں نے کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ ملائیں۔ چنانچہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کیا۔ مجلس احرار اسلام کے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء جو ہیں وہ بھی کانگریس کی متحدہ حکومت کی حمایت کرتے رہے، لیکن بہرحال
قائد اعظم اور اقبال کامیاب ہوئے اور پاکستان جو ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ مولانا مودودی نے جو اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ کا نظریہ دیا تھا اس کے نتیجے میں ایک کیبنٹ مشن کی ایک تجویز آئی تھی، اور اس کو ابتدا میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن بعد میں ہندوؤں نے جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مدنی اور ان لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا۔ سکھوں کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جمعیت علماء ہند کی شکل میں جمعیت علماء اسلام پاکستان میں کام کر رہی ہے، لیکن اس کی سیاست پوری اسلامی سیاست نہیں۔ ہم علماء جمعیت العلماء کے اہل علم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس طویل کشمکش کو ذہن میں رکھیں۔ 1857 کے آزادی ہند جس کو غدر وہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دیوبند کی تحریک کی اصل منشا کیا تھی، سر سید کی تحریک کی منشا کیا تھی، پھر کس طرح تقسیم ہوا پاکستان اور ہند۔ تو اس میں جو چاہیے کہ علماء کرام اپنی پالیسی کو اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن اور سنت کے مطابق تشکیل دیں۔ مولانا فضل الرحمن محترم سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ وہ اسلامی سیاست کو سامنے نہیں لاتے، وہ ایک سیکولر اور متحدہ ہند کے تصورات اور سیکولر سیاست کے تصورات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں صفائی اور کلیئرٹی اس میں نہیں سامنے آتی۔ تو یہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کا کام ہے اب کہ وہ اپنی پوری پالیسی کو ہندوستان کی سیاسی کشمکش کی پالیسی کے رنگ میں جو ہے وہ از سر نو تشکیل دیں، تاکہ مسلمانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔